اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 اور 47، یعنی کہ 46 اینڈ 47 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا، اور وقفے کے بعد یا اس کے پیچھے، نہ ہم نے، وقفینا، وقفے اس کے پیچھے، نہ ہم نے، علی اوپر، آثارہم آثار ان کے نشانیاں، ان کے قدموں کی نشانیوں پر ان کے، عیسیٰ ابن، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن بیٹے، مریم کے بیٹے کو، مصدقا لما تصدیق کرتا ہے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من التورات تورات میں، تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے کتاب تورات کی، وَآتَيْنَاهُ اور دیا ہم نے اس کو، وَآتَ اور دیا، نا کے میننگ ہے ہم نے، ہو کے میننگ ہے اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل انجیل کتاب دی، الیہ طرف اس میں اس کی، ہدی و نور ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی وہ کتاب ہدایت ہے اور نور ہے، روشنی ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا اور وہ تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ اس سے پہلے، من التورات تورات کی، یعنی کتاب تورات کی جو یہودیوں کے پاس تھی، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہدی و موعظۃ للمتقین اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، وہدن ہدایت، و موعظۃ اور نصیحت یا وعظ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو کہ پچھلی آیت کے ساتھ منسلک ہے، یعنی جو کہ یہودیوں کے بارے میں ابھی تک بات ہو رہی تھی، تو یہودیوں کے کافی پیغمبر آئے، یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے اس سے بھی پہلے کافی، جس طرح یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد اب یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں اور بھی کافی پیغمبر، پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ابھی بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے نقش قدم پر میں نے بھیجا، یعنی وہ جو کچھ میں نے ان کی کتابوں میں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، اس میں جو کچھ احکامات لکھے تھے، اور زبور دی تھی داؤد علیہ السلام کو، تو اس میں جو احکامات لکھے تھے، تقریباً اسی طرح کی کتاب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، اور اسی نقش قدم پر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ تصدیق کرتا تھا اپنی زبان سے بھی کہ تورات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو میں نے انجیل دے دی، یعنی اس لیے انجیل دوسری کتاب دے دی کیونکہ تورات اور زبور میں انہوں نے کافی چینجنگ، تبدیلیاں کر دی تھی،
تو یہ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ ہدایت اور روشنی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا میننگ کیا ہے، یعنی اس میں رہنمائی، کہ اس کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسائل کا حل دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ روشنی کہ یعنی ایک راستہ روشنی ہے جس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو جنت پاؤ گے۔ روشنی ایک راستے کے جنت کے راستے کے لیے ایک روشنی ہے۔ یہ کتابیں اللہ کی کتابیں، اور یہ کتاب بھی تصدیق کر دی تھی۔ ادھر مصدق لما یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تصدیق کرتا ہے کہ اپنی زبان سے کہ تورات اللہ ہی کی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب انجیل جو ہے یہ بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن انجیل کے بعد عیسائیوں کو کہا گیا کہ اب وہ کتاب نہ پڑھیں کیونکہ اس میں کافی انحراف ہوا تھا، کافی تبدیلیاں لوگوں نے، سرداروں نے، عالموں نے اپنی مرضی کے مطابق کی تھی، دنیا کے اغراض کو، دنیا کے اپنی ضروریات اور خواہشوں کے پیچھے جو ہے تورات میں اور زبور میں کافی تبدیلیاں کی تھی۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دے دی، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی ہدایت اور نور ہے، اس میں بھی وہ ویسے ہی کتاب ہے تقریباً تورات کی طرح، لیکن ابھی اس میں تبدیلیاں نہیں ہیں، اور اس میں جو کہ وہ بھی تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو کہ یہودیوں کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے تھے، ان کے آخری نبی تھے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کو جو کتاب دی اور اس کے بعد جو ان کے قوم تھی، ان کی امت تھی، ان کو عیسائی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائی، تو ان کے پاس جو تھی وہ کتاب تھی انجیل، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی وہی ہدایات تھے جو تورات میں تھے اور جو زبور میں تھے۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی کہ تورات اور تورات اور زبور میں کافی تبدیلیاں کر لی تھی، جو کہ اپنی مرضی کے لیے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ان کے عالموں نے اور سرداروں نے کروائی تھی۔ تو اس وجہ سے انجیل نازل ہوئی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بھی کافی جو ہے اپنی امت کو کافی، اپنے قوم کو کافی جو ہے سمجھایا بجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے، لیکن اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ادھر جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم کا بیٹا ہے، اس کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، صرف مریم کا بیٹا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مریم کا بیٹا کہا ہے تو اس سے کے بعد یہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی، یہ خیال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، بی بی حوا کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ سوچیں نا، عیسائی کیوں اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ عیسائی خود بھی ان کے زیادہ علماء، ان کی کتاب انجیل میں توحید کا ذکر ہے، ابھی تک وہ اس توحید کے پیچھے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ خود بھی ان کے کئی علماء کے جو ہے سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے سے پہلے کچھ علماء نے اس عیسائیت کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، یعنی ان کے کتاب میں اتنی تبدیلیاں کی کہ عیسائیت کا جو پہلے لوگ عیسائی تھے
تو صحیح عقیدے پر تھے، وہ عقیدہ ہی انہوں نے ختم کر دیا، جو کہ بہت کم لوگ اس عقیدے پر تھے، باقی سارے لوگ اس سے ہٹ گئے اور اس پر یقین کرنے لگے، جو کہ لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ یہ بھی ایک قسطنطین بادشاہ آیا تھا، سردار تھا، اس نے کی تھی زیادہ تر۔ اس نے اپنے آپ کو تھا یہودی اور حسد تھی اس کو عیسائیت سے، اور اپنے آپ کو برائے نام جو ہے عیسائی کہہ کر، اور پھر عیسائی علماء کو تحفے تحائف دے کر، اور عیسائیت میں اتنی چینجنگ کی، یہ جو سلیب کا جو ہے اس نے نکالا سلیب، اور اسی طرح جو ننز تھی یہ بھی اسی نے نکالی۔ یہ پہلے ننز نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اس نے ہی کہا کہ بی بی مریم نے شادی نہیں کی تھی، آپ لوگ بھی نہ کریں۔ اور پھر وہ ننز جو ہے اب آج کل دیکھیں تو کیا حالات ہیں ان ننز کی، زور سے اس ٹائم عورتوں کو ننز بنایا گیا، بہت ماں باپ اپنی بیٹیوں کو، کہ یہ اچھا ہمارے اس میں سمجھا جاتا تھا ان کے مذہب میں، لیکن کیا یہ انہوں نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، نہ سلیب کا، نہ ننس کا، اور نہ اس کے علاوہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ بی بی مریم کو جس طرح وہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس لیے اس جگہ پر بھی اللہ نے صاف صرف عیسیٰ کا نام بھی اللہ تعالیٰ لے سکتے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت اور نور ہے، جو ہے جس طرح تورات تھی اور جس طرح داؤد تھی، تو یہ بھی کتاب ہدایت اور نور ہے ایمان والوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے، اور یہ کتاب بھی تصدیق کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی زبان سے تصدیق کرتے تھے، اور اس کتاب سے بھی تصدیق ہوتی تھی کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اور اس میں بھی تورات کی طرح، جس طرح تورات جو تھی اس میں بھی نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے، کیونکہ نصیحت پر عمل متقی لوگ جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے متقی لوگوں کا نام لیا۔ جو دوسرے نافرمان ہوتے ہیں تو ان پر تو اثر نہیں ہوتا، وہ تو ایمان لائے ہوتے ہیں تو بھی فاسق ہوتے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر متقین لکھ دیا کہ ہدایت بھی ان میں متقی لوگوں کے لیے ہے، اور نصیحت بھی کہ وہ اس پر عمل کر کے تو جنت پا لیں گے۔ اگر متقی لوگ متقی ہوتے بھی اور ان کے پاس کوئی ہدایت کا راستہ نہ ہوتا، کوئی نصیحت نہ ہوتی، تو وہ کس راستے پر چلتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کتاب شریعت بھیج دیتا ہے اور پیغمبر بھیج دیتے ہیں، تو یہ انسانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ہدایت بھی دی اور ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور نصیحت بھی کی متقی لوگوں کے لیے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، ہم دوسری آیت نہ کر سکے، انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ زندگی دے سلامتی کے ساتھ اور نیکی کی ہدایت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، سب کے استانیوں کو، استادوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، یا اللہ سب کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ،
یہ قرآن کی جو تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے میں، اس کے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو اس کے تلفظ میں، تو یا اللہ معاف کر دینا یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے دے یا اللہ، ہمیں برائیوں، تکالیف اور پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔